حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں آپ 22 رجب کو. ہاں کچھ شکی لوگ جن کو انگریزوں کی میز سے عقیدہ ملا وہ کہتے ہیں یہ نیاز کا کیا فائدہ ہے. ہم نے کہا برا مت مانو، نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ بہانہ ہے امام جعفر صادق کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. اور آپ صرف غریبوں کو نہیں، مالداروں کو بھی. بھئی مالداروں نے کون سی چوری کی، کون سا قصور کیا؟ غریب کو کھلانے پہ بھی ثواب، مالدار کو کھلانے پہ بھی ثواب، لیکن غریب کو کھلانے پر زیادہ ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پسند کی غذا ملتی نہیں. اچھا کچھ لوگ اس پر بھی ٹپنی کرتے ہیں، بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر وہ پوریاں ہی کیوں بنے. ہنسنے کی بات نہیں، وہ پوریاں ہی کیوں بنے، کیوں بناتے اس دن پوریاں؟ حلوہ ہی کیوں بنے، کھیر ہی کیوں بنے؟ حالانکہ حلوہ پوری کھیر میرا عنوان نہیں ہوتا ہے تقریر کا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے. کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا. بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو یہی چھوڑ کے چلے جاؤ. میں کون سا آپ کے ساتھ سودا بازی کرنے آیا ہوں؟ اچھی لگے تو لے جاؤ، نہیں اچھی لگے تو چھوڑ جاؤ. پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ غوث پاک کے موقع پہ بریانی پلاؤ ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتانا کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورے سال میں کبھی پوری بنتی بھی نہیں؟ کتنے گھر ہیں نہیں بنتی؟ بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی. ذہن ہی نہیں جاتا ادھر. بہت اچھی بات. شب برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا، مال نہیں بنتا. تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے، خود بھی کھا لیں گے، اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. بھائیو آپ لوگ تو چلیں، ان میں بہت سے غریب بھی ہوں گے، مڈل کلاس بھی ہوں گے، اپر کلاس بھی ہوں گے. میرے جیسا آدمی جو روز آنا کسی نہ کسی ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں، ہر دن، لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی. وہ جو اس دن پکتی ہے نا، نہیں ملتی دیکھ. صحیح کہہ رہا ہوں. کئی مہینے ہو جاتے ہیں عاشوراں کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے نا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری، تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے. یہ ہے کھلانے کا مقصد. اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. قرآن کی آیت ہے. جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالو لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، نہ نماز پڑھتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو سنی نماز بھی پڑھے گا، نیاز بھی کرے گا تاکہ جنت میں چلا جائے. کچھ لوگ یہاں گالی دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کرو گے تو وہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جائے گی. میں کہا کیوں مشابہت ہوگی؟ کیوں مشابہت ہوگی؟ وہ فلاں سے ہو جائے گی، صحابہ کے دشمن سے مشابہت ہو جائے گی. ہم نے کہا ہمارا آسان طریقہ ہے. اگر صحابہ کے دشمن سے مشابہت کا خوف لگتا ہے تو ہم اہل بیت کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے اور صحابہ کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے. ختم ہو گئی بات، ہی ختم ہو گئی، مشابہت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور اگر بات اتنی مشابہت کی ہے تو پوری زندگی داڑھی مڈا کے یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے، تب شرم نہیں آتی؟ پینٹ شرٹ پہن
کر کے یہودیوں کی نقل کرتا ہے تب شرم نہیں آتی، تب مشابہت نہیں لگتی؟ اللہ اکبر، ننگے سر مشرکین کے مشابہت میں گھومتا ہے تب شرم نہیں لگتی؟ تجھے ساری مشابہت جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی آتی ہے، تجھے ساری مشابہت مولا علی کی ولادت کے وقت ہی نظر آتی ہے، ساری مشابہت عظمت آل البیت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت اولیاء اللہ کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت صحابہ کرام کی عظمت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت رسول اللہ کی میلاد النبی کے وقت نظر آتی ہے۔ اور شرم کرو شرم، نبی کا کلمہ پڑھ کے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کے بندوں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر 22 کو مت کرو، فلاں دن کرو۔ کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، اس لیے کہ نظر کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جب جب چاہیں گے تب تب کرتے رہیں گے۔ وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز بند کرانے والے بند ہو گئے، لیکن نیاز جعفر صادق بند نہ ہوئی۔ یہ امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے غوث ہوئے، انہی کی بات ہے، بس وہ بات پوری کر دوں۔ جنت بات، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا، تو آپ نے اس پڑوسی سے کہا یہ گھر بیچو گے؟ اچھا، حضرت مالک بن دینار نے تو گھر کس کے لیے لیا، رقم کس کے لیے لیا؟ غریبوں کے لیے۔ یہ نبی کا بیٹا ہے، پھر یہاں اختیار کچھ بڑے ہوتے ہیں، یہاں اختیار، ہاں نبی کا شہزادہ ہے نا، اختیار۔ آپ کو گھر پسند آ گیا، پڑوسی سے کہا کہ اس کو بیچ دو۔ حضرت کتنے میں؟ حضرت نے فرمایا تجھے جنت دوں گا۔ اس پہ میں نہیں بولوں گا سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اگر امام جعفر صادق کی اتنی بڑی بات پر بھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولے تو پھر مجھے اس پر افسوس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یا تو آپ پر سردی کا اثر آ گیا ہے یا تو پھر کسی اور کا اثر آ گیا ہے۔ امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں مجھے بیچ دے، اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا۔ لوگ نانا کے جنت دینے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو بیٹا کا بھی اتنا پاور ہے۔ آل رسول کا فرماتے ہیں جنت دوں گا تجھے، اس کے بعد تجھے اپنا گھر دے میں تجھے جنت دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا مال تو اولاد ہی کا ہوتا ہے نا۔ باپ کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جد کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سب تو نبی کا ہے کائنات میں، وہی جب سب نبی کا ہے تو جعفر صادق بھی تو اولاد نبی ہیں۔ کیا اختیار ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ جنت دیں گے۔ اچھا جنت دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ خوش عقیدہ تھا، وہ تھا کہا ٹھیک ہے یہ لے لیجئے ہمارا گھر اور لکھ دیا جنت۔ جعفر صادق، امام جعفر صادق کی ضمانت پہ جنت۔ اب وہ جنت جب وہ کا کاغذ لے لیا۔ ایک بات آپ کو کہوں، آپ گھر جا کے شاید یہ سوچیں گے بھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ یہ باتیں سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کہوں۔ ایک بار دیکھو، سب بات ہوتی ہے عقیدت اور یقین کی، ہے نا۔ زبیدہ نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھروندہ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ کیا بنا رہا ہوں؟ گھروندہ۔ کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں گھروندہ بنا رہا ہوں۔ اور جنت میں؟ ہاں جنت میں محل گھروندہ، ہاں جنت کا محل تیار ہو رہا ہے۔ اور بنا کیا رہے تھے؟ مٹی کا گھر، مٹی کا چھوٹا سا گھر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھروندہ بن رہا ہے، جنت میں محل بن رہا ہے۔ لیکن عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں کچھ عقیدے کی پکی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کو جلدی سے عقیدے کے معاملے میں بگاڑا نہیں جا سکتا، ہے نا۔ ہاں وہ کہتی ہے تم جو چاہو باہر جاؤ کرو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ہاں تو نہیں ہوتا جلدی سے عورتوں کو بگاڑ، اسی لیے لوگ عورتوں کو بگاڑنا چاہ رہے،
گانے سیریل فلمیں ان کو ختم کر دو. دین عورتوں سے ختم ہو جائے گا تو مردوں سے خود بخود ختم. میں آپ کو کہتا ہوں کربلا کبھی قائم نہ ہوا ہوتا اس شان سے اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں نہ ملتی. میں آپ کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, کربلا کے پیچھے کوئی فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے تب تاجدار کربلا پیدا ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم بن کر محی الدین بن کر نہ چمکتے اگر ام الخیر جیسی ماں کا دودھ نہ پیا ہوتا. کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے کسی انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے نیک مائیں دے دو میں تمہیں نیک قوم عطا کروں گا. اچھی مائیں دو میں اچھی قوم عطا کروں گا. اس لیے آج ہماری بچیوں سے بیٹیوں سے دین نکالا جا رہا ہے, دین سے دور کیا جا رہا ہے, کفر شرک اور بدعت اور خرافات اور دنیا داری میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر تک ہوتا ہے, ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک ہوتا ہے. ماں کا دیندار ہونا بہت اہم ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو علم دین دو, دین کی تعلیم دو, بچیوں کو دیندار بناؤ, بچیوں کو پرہیزگار بناؤ, بچیوں کو متقی بناؤ. یہ سیریل, یہ فلمیں, یہ گانے, یہ تماشے, یہ آزاد خیالی سے دور رکھو. تو زبیدہ تھی بیوی ہارون رشید کی, اس نے کہا یہ جنت میں گھروندہ محل تعمیر کر رہے ہیں, ہاں بیچیں گے بابا, ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ آکے 2 دینار دے دو. اس میں اتنے سستے. اس نے اس بادشاہ کی بیوی تھی, کیا مشکل تھا, نکالا دے دیا. خوشی خوشی گئی, گھر پہنچی. ہارون رشید نے کہا بڑی خوش نظر آ رہی ہیں محترمہ, بڑی خوش ہیں. ہاں ہم تو جنت خرید کے ہیں. یقین یقین ہم جنت خرید کے ہیں. اچھا جنت. وہ مذاق اڑایا. وہ دیوانے کے چکر میں پڑ گئی. 2 دینار گئے ہاتھ سے, 2 درہم دینار گئے. ایسا ہوا جو بھی کہنا تھا کہا, اور اس کے بعد وہ سو گئے, وہ سو گئی. اچانک رات کو چلاتے ہوئے اٹھے جناب اور کہا کہ زبیدہ کو بلاؤ. زبیدہ ہی کیا ہوا؟ کہا کہ بہلول کو ڈھونڈو. کہا بات کیا ہے وہ بتاؤ, بہلول کی ضرورت, تم تو مذاق اڑا رہے تھے بہلول کا, بات کیا ہے؟ بولے ہم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا محشر ہے اور جنت ہے, تمہارا نام لکھا ہے. تو ہم جانے لگے تو ہمیں روکا فرشتوں نے. ہم نے کہا یہ ہماری بیوی ہے. تو کہا وہ بیوی ہوئی سب دنیا میں شریک حیات ہے نا, وہ جنت میں تو اللہ جس کو چاہے گا ساتھ رکھے گا. شوہر کی جنت میں بیوی نہیں, بیوی کی جنت میں شوہر نہیں, جس کی جنت میں وہی جائے گا, جو جس کے لیے وہی جانا ہے نا, جس کے لیے مقدر ہے. چلو یہاں سے نکال دیے گئے. آپ خرید کے آئی نا, ہمیں بھی خریدنا ہے. اچھا چلو. پھر نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے, وہی ملے. انہوں نے بھی وہی نقل کی. کیا کر رہے ہیں؟ گھروندہ بنا رہے ہیں, جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں. بیچیں گے؟ کہاں بیچیں گے, وہی بات ولی کی وہی بات. کتنے میں؟ پوری سلطنت دے دو, گھروندہ لے لو جنت کے. واہ بھائی اتنا مہنگا. ان کو تو 2 میں دیا, 2 سکوں میں دے دیا, اور ہمیں پوری سلطنت. مسکرا کے کہا اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. تو خواب دیکھ کے آ رہا ہے تو پھر قیمت بھی تبدیل ہو گئی ہے. یقین پیدا کرو, یقین. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین پیدا کرو گے تو پھر ہریالی ہریالی, بہاریں ہی بہاریں ہیں. امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دیا ہم اسے جنت میں محل دیتے. دے دیا, لے لیا, معاملہ ختم. اس کے بعد حضرت چلے گئے حج کو. امام جعفر صادق پاک چلے گئے حج کو. واپس آئے اور پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوا تو بچے ایسے عقیدت والے نہیں تھے. بچوں نے کہا حضرت وہ گھر ہمارا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا. فرمایا ہم تو اس سے خرید چکے. کہا کتنے میں خریدا تھا؟ کہا جنت دی تھی اور جنت کا محل دے کر کے خریدا تھا. کہا یہ کون سا سودا ہوا؟ کسے پتا بھائی جو وہ جنت ملی نہیں ملی. اور فرمایا وہ پرچہ کہاں ہے؟ وہ پرچہ کہاں ہے جو میں نے دیا تھا؟ کہا اس نے تو کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دینا, ہم رکھ دیے, اب ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں دیں گے. امام پاک نے چلو. جب وہاں پہنچے تو وہ پرچہ قبر پہ پڑا ہوا تھا. ایک طرف جعفر صادق پاک کی تحریر, ہم نے اسے جنت دی. دوسری طرف خط نور سے لکھا ہم نے جعفر صادق کا وعدہ پورا کر دیا.
یہ ہے اللہ والوں کی شان. اس لیے اللہ والوں سے جڑے رہو. سارا معاملہ یقین کا ہے, یؤمنون بالغیب کا ہے. کنتو پرنتو کرو گے تو لٹکے ہی رہ جاؤ گے. اگر یقین پیدا کرو گے انشاءاللہ تو یہاں بھی کامیابی ہے, وہاں بھی کامیابی. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.